قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. وصلى الله على مبلغ رسالات الإلهية احمد مصطفى محمد مصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلوات عزاداران مظلوم کربلا، ایام عزا کے اختتامی مراحل اور یہ مجالس سید الشہداء جو منعقد ہے اور جاری ہے، جو ہم نے ذی الحجہ کے آخر سے یہ سلسلہ شروع کیا اور 2 مہینہ 8 دن اس طریقے سے اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، جو ایام عزا ہماری تربیت کے لیے، ہمارے دروس کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے اور منعقد ہوا ہے. ہم نے اس ایام عزا حسین سے کیا کمایا ہے اور کیا پایا ہے. یہ عزاداری امام مظلوم کربلا جو ایک نام حسین بھی ہے، یاد حسین بھی ہے، راہ حسین بھی ہے. تینوں چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے کہ نام حسین سڑکوں میں، گلیوں میں، امام بارگاہوں میں، نوحہ اور مجالس اور مرثیے کے ذریعے نام حسین لیتے ہیں. یاد حسین یہی مجالس حسین، نوحہ خوانی، دیگر عبادتیں، یہ یاد حسین ہے. اب وہ منزل آ گئی ہے جہاں ہمیں راہ حسین تلاش کرنا ہے. حسین ابن علی کی راہ کیا ہے، اس راہ پر ہم گامزن کتنے ہیں، راہ حسین پر کتنا ہم مستقیم ہیں اور کتنا ہم مستحکم ہیں. یہ ساری چیزیں اب حساب و کتاب کی منزلوں پہ آ گئی ہے اور کیلکولیٹر لے کے بیٹھے انسان کیلکولیٹ کرے کہ ان مجالسوں سے ہم نے اپنے بدن میں کپڑے بدلے ہیں، امام بارگاہوں کے کپڑے بدلے ہیں، یا موبائل کے ڈی پی چینج کیے ہیں، یا خود ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے. دیکھیے، مبارک بادی اس بات کی ہے کہ انسان اس ماہ محرم الحرام میں اپنے آپ کو کتنا چینج کرتا ہے، اپنے آپ میں کتنی بدلاؤ کرتا ہے. یہ فرش عزا بچھایا ہی اسی لیے ہے کہ حرس علیہ السلام بن جائے. اور یہی مجلس حسین ہماری عزاداری، ہماری فکر شعاری. ہم امام بارگاہوں میں نہیں جاتے، اصل میں جنت میں جاتے ہیں. ہمارا یہ قدم، ہماری یہ منزل جنت میں پہنچنے کی ہے. تو لہذا جنت میں پہنچنے کا ذریعہ، کچھ وسیلہ، کچھ نجات، یہ ساری چیزیں ہمارے فکر و نظر سے ہونی چاہیے
کہ آیا ہم نے قصد و ارادہ کیا ہے قربتاً اللہ، اس عبادت کو ہم نے کیا ہے کہ ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ میں جانا ہے اور یہ جنت کی منزلیں ہیں. اور آپ کے سامنے اکثر میں نے گزارش کی ہے کہ ہم تڑپتے ہیں کہ کربلا جائیں، اور کربلا والے تڑپتے ہیں کہ فرش اعضا مل جائے. کتاب اللطائف و ظرائف میں جناب حبیب بن مظاہر کا بہترین واقعہ موجود ہے کہ حبیب بن مظاہر سے کسی نے کہا کوئی تمنا باقی ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی امید ہے؟ تو حبیب کے لیے جنہیں کوئی تمنا کوئی آرزو ہونی ہی نہیں چاہیے، جنہیں امام حسین نے زندگی دیا، جن کو سب کو حسین کہہ رہے تھے چلے جاؤ، حبیب کو بلا رہے تھے تم چلے آؤ، پھر بھی حبیب کا مقام کیا ہے، حبیب کی الفت اور محبت کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن حبیب کا مقام وہ ہے کہ جن کا دعویٰ نہیں ہے. حسین خود کہتے ہیں کہ میں حبیب سے محبت کرتا ہوں. تو کمال تو یہ ہے کہ ہم حسین سے محبت نہ کریں، حسین ہم سے محبت کرنے لگے، ایسا کردار پیدا ہو جائے میرے عزیزوں. تو حبیب کوئی تمنا کوئی آرزو رہ گئی ہے کہ ایک تمنا ہے کاش دنیا میں ہوتے اور فرش اعضا بچھتا اور فرش اعضا پہ ہم بیٹھنے کا موقع مل جاتا. میرے عزیزوں بات بالکل آسان ہے کہ ہم یہاں سے تڑپ کر پہنچنا چاہتے ہیں کربلا، اور کربلا والے تڑپ کر فرش اعضا پہ آنا چاہتے ہیں. کہیں اس فرش پر یہ عرش ہے، یہ معراج ہے، یہ بلندی ہے، یہ قربتاً اللہ آنے کا مقامات ہے. چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اکثر یہاں ملاڈ اور معلونی کی مجلسیں دیکھتا رہتا ہوں موقع پر کہ کہاں تک یہ بات پہنچی ہے اور کس حد تک ہمیں آخری میں اپنی منزلوں کو بلند کرنا ہے. میرے عزیزوں وہ دیکھیے مجموع کے اعتبار سے گفتگو نہیں ہوتی ہے، دلوں کے اعتبار سے باتیں ہوتی ہیں. ایک دل تک بھی بات پہنچ جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. عزیزوں ہمارا اس خمسہ مجالس کا عنوان انشاءاللہ جیسے گزشتہ سال سے ہمیشہ چلتا آ رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ ظہورک پہ گفتگو کرتے ہیں، اور الگ الگ عنوان سے. کبھی آخری چاند، آخری نور، آخری ہدایت، آخری چشم ہدایت، یہ سارے عنوانات آپ کی خدمت میں ہو چکے ہیں. لیکن اس سال جو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ امید زمانے کی امید، امام زمان وہ شخصیت ہیں کہ جس کا ہم ہی انتظار نہیں کرتے ہیں، ہم ہی امید وابستہ نہیں رکھتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جن سے خدا امید لگائے بیٹھا ہے، اسلام امید لگائے بیٹھا ہے، قرآن امید لگائے بیٹھے ہیں، دین امید بنائے لگائے ہیں. جناب سیدہ نے امیدیں لگائی ہیں، خود حسین غریب نے امیدیں لگائی ہیں. کتنی امیدوں کا مرکز ہے یہ ہمارے امام. توجہ کریے گا میرے عزیزوں. اب اگر انسان کی فکر و نظر جاگ جائے تو ہر انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ آخر یہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ ظہورک یہ کون سی ہستی ہیں جن کی امید ساری کائنات کر رہی ہے. جو اس مذہب سے وابستہ نہیں ہے وہ بھی امید لگائے ہیں کہ کب زمانے میں سکون ملے گا، کب امن ملے گا. جو وابستہ ہے وہ بھی تمام مصائب کو برداشت اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. یہ ساری چیزیں جو ہمارے کریکٹر سے وابستہ ہیں، ہمارے اعمال سے وابستہ ہیں. لہٰذا بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گزارش نہیں کروں گا، صرف اشاروں میں باتیں کروں گا، اور بڑی لمبی باتیں ہیں اور جلدی انشاءاللہ اس باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک صلوات بآباد بلند محمد و آل محمد. بس مجلس کا عنوان بھی آپ کے ذہن عالیہ میں ہے، مجلس کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، اور مجلس میں بیٹھا کیسے جاتا ہے، مجلس میں توجہ کس کی طرح کی جاتی ہو، ساری چیزیں آپ اس سے بحمد اللہ واقف ہیں اور متوجہ ہیں. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیے جب پیچھے والے آگے نہیں بیٹھیں گے تو پیچھے والے مشکل پڑیں گے. تھوڑا سا کیمرہ لگا ہوا، تھوڑا اور آگے آ جائیے، اس طرف بیٹھتے ہوئے آئیے، اور یہ محسوس کراتے رہیے کہ بات آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ رہی ہے. مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
कहीं ये महसूस न कराइएगा कि हम बंद कमरे में और स्टूडियो में हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, जहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। ऐसे नहीं मुतवज्जे कराइए, महसूस कराइएगा हाँ कोई सुनने वाले भी हैं और समझने वाले भी मौजूद हैं। तो अगर समझ में आए तो इतना बोलिएगा ताकि महसूस हो जाए कि हम अली इब्न अबी तालिब को समझने वाले नहीं, मानने वाले बैठे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हम सबसे पहला कदम ये देखें कि हमारा मकाम क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारे मंजिल क्या है, हम अपने आप को पहचान ले। थोड़ी देर तवज्जो करिएगा मेरे अजीज़ों, हम हैं कहाँ। हर इंसान पहले अपनी अकेले मंजिल पे ये देखे, अपने आप को तलाश करे कि हम कहाँ हैं, हमारी पोजीशन कहाँ है, हमारा मकाम क्या है। अगर इंसान इस तरीके से सोचना चाहे कि हम कहाँ हैं तो पूरी कायनात में हमारा नामो निशान नहीं है। अगर हम इंसान समझे कि हमारे मुसलमान और मोमिन और मुत्तकी और शियाने अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं तो पूरी दुनिया में वो भी नज़र नहीं आते हैं। अगर हमारी दुनिया कहाँ है ये भी ज़माने में देखा जाए तो हमारी दुनिया भी नज़र नहीं आती है। मेरे अजीज़ों, मैं इमाम ज़मान तक जाऊँगा थोड़ी देर। उम्मीद ज़माना, मैं एक उन्वान दूसरा ले सकता था लेकिन उम्मीद ज़माना। अब मेरे अजीज़ों, हम कहाँ हैं? चलिए हमारी बात छोड़ दीजिए, मालूनी की बात छोड़ दीजिए, मलाड की बात छोड़ दीजिए, बॉम्बे की छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र की छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की छोड़ दीजिए, मुल्कों की बातें छोड़ दीजिए। पहली पोजीशन पे हम कहाँ हैं? हमारा ये आलम, हमारी दुनिया कहाँ है? मेरे अजीज़ों, गूगल में सर्च करेंगे, हमें लोगों को यही पढ़ाया जाता था, आप लोग बताते थे बुजुर्ग कि भाई हमारी दुनिया जो आलम है सूरज के मुकाबिल में ऐसे है, सूरज जैसे एक फुटबॉल, और फुटबॉल में एक पिन से जो डाट लगाई जाती है वो है हमारी दुनिया। नहीं, तवज्जो करिएगा, ये डाट पूरी दुनिया है, कायनात है, और उसमें हम कहाँ हैं? ये नील है। मेरे अजीज़ों, पूरा फुटबॉल है, उसमें एक पॉइंट है हमारी दुनिया, और ये सूरज एक फुटबॉल है। सूरज खुद सैयारों के मुकाबिल में क्या है? वो भी सैयारा एक फुटबॉल है, एक पॉइंट सूरज है। इसी तरह कायनात बढ़ती जाती है, ज़माना ख़त्म होता जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अल्लाह ने सैयारात को, आसमान को, ज़मीन को, सूरज को, सितारों को, इन तमाम बड़ी बड़ी शख्सियतों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाया किसके लिए है? सिर्फ बनाया है इंसान के लिए। नहीं, थोड़ा तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मंजिल तक आपको आगे जाना है तदरीजी एतबार से कि मेरे अजीजों हम कहां हैं। ये पूरा आलम को देखना पड़ेगा। आलम में किन किन शख्सियतों का है, किन किन मकामात पे है, चाहे सूरज हो, सैयारे हो, सितारे हो, या और दीगर बड़ी चीजें हो जो सूरज से भी बुलंद है, चांद से भी बड़ा है, लेकिन उन तमाम चीजों को बनाया किसके लिए है? ये निजाम क्यों बनाया है? जमीन कितनी है, पानी कितने हैं, ये हवा कितनी चलती है, ये सारी चीजें कहां है? उसके मुकाबिल में हम कुछ भी नहीं है। फिर भी परवरदिगार ने इतना एहतमाम किया है कि एक इंसान को हमें पैदा करना है, लिहाजा कायनात को सजाना पड़ेगा। इसे धूप की भी जरूरत पड़ेगी, इसे पानी की भी जरूरत पड़ेगी, इसे हवा की भी जरूरत पड़ेगी, इसे सारा निजाम चाहिए। लिहाजा एक इंसान के लिए अल्लाह ने कुल चीजें बनाई। तवज्जो है मेरे अजीजों, ये सारी चीजें इंसान के लिए बनाई है और इंसान को अपने लिए बनाया है। अब इंसान को किस तरीके से बनाया है मेरे अजीजों? याद रखिएगा, पढ़ा लिखा मजमा है और इतनी बात से मुझे समझ में आ जाएगी कि 2 महीना 8 दिन में कितनी मजलिसें आपने समाअत फरमाई है मेरे अजीजों। हम किसी के ऊपर टांटिंग नहीं, मजलिसें आज वही ज्यादा अच्छी लगती है जो किसी ग्रोह, किसी शख्सियत के ऊपर टांटिंग हो, किसी घर को टारगेट बनाया जाए। नहीं मेरे अजीजों, हमें अपने को सुधारने का मकाम है। मैं अक्सर आपके खिदमत में कहा करता हूं, इमाम बारगाह हमारी है, मस्जिद हमारे हैं, फर्श हमारे हैं, माइक हमारे हैं, जाकिर हमारे हैं, सुनने वाले हमारे हैं, नियाज हमारी है। तो अक्लमंदी ये है कि सब कुछ हम अपना खर्च करके अपनी ही बात करें। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि अपना माल खर्च करें और दूसरों की बातें करने। मेरे अजीजों, ये अक्लमंदी नहीं है। अब मेरे अजीजों, ये कुल कायनात आपको समझ में आ जाए, कुल कायनात में हम कहां हैं नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी परवरदिगार ने कुल कायनात, हमारी मजबूरी है कुल कायनात कहने की, वरना हम गिन नहीं सकते कि कितनी नेमतों को बनाया है हमारे लिए। तवज्जो करिए मेरे अजीज, कितनी नेमतों को खल किया है हमारे लिए। सारी नेमतें भूल जाइए, एक लुकमा रोटी,
توجہ کریے گا، ایک لقمہ روٹی میں ممبر پہ دو لائیو پروگرام جا رہا ہے نیٹ پہ، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک لقمہ نعمت روٹی کی کوئی نعمت گن کے بتا دے، خدا کی قسم ممبر چھوڑ دوں گا، کبھی مجلس نہیں پڑھوں گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، ایک لقمہ نعمت روٹی کی اگر کوئی گنا دے کہ کتنے پروسیجر، کتنی نعمتوں سے یہ منسلک ہونے کے بعد ایک لقمہ منہ میں آیا ہے، اور آنے کا کمال یہ نہیں ہے گلے سے اترا بھی ہے اور ہضم بھی ہو گیا ہے، ورنہ کتنے تو کھاتے رہتے تھے، پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ نہیں، توجہ کر لیجئے گا، کھا لینا کمال نہیں ہے، نہیں، ایک لقمہ روٹی کے بارے میں تھوڑا غور کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے امید زمانہ کی طرف آئیں گے۔ میرے عزیزو، آپ کہیں گے کیا روٹی اور لقمے کی باتیں لے کے بیٹھے ہیں؟ میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، یہ لقمہ کس کے لیے ہے؟ ایک انسان کے لیے ہے۔ لقمہ بنایا کیسے پروردگار نے؟ میرے عزیزو، لقمہ بننے کے لیے پہلے کسی زمین ہموار ہو۔ توجہ ہے نا میرے عزیزو؟ آپ لوگ نہیں بولیں گے تو کچھ بولے گا، ہاں ٹھیک ہے، چلیے مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ دیکھیں بالکل خشک مجلس نہ ہو جائے، بالکل آمادہ ہو جائیے میرے عزیزو۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک لقمہ روٹی کے لیے پہلے زمین چاہیے، زمین ہموار چاہیے، ہلنے والی نہیں زمین ہو، ورنہ دانہ اگے گا کیسے؟ اسے بیلنس پہ رکھنے کے لیے پہاڑ رکھا، اس میں پانی کا انتظام کیا، کوئی اس میں ہل چلائے، ہل کے لیے لوہا چاہیے، لوہا پہاڑ سے نکالا جائے، پہاڑ کے نکالنے والے بھی ہوں، کچھ فیکٹریاں بنائی جائے تاکہ وہ ہل بنایا جائے، پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈالا جائے، بیج ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈالا جائے۔ کتنا سورج کا کام آتا ہے، کتنی ہوا کے کام آتی ہے، کتنی زمین کی پروسیجر ہوتی ہے، کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک دانہ اگتا ہے، اور ان دانوں میں اللہ سورج کے کتنی جو کہتا ہے کہ سورج تھوڑا سا نیچے کر دیتے تو لوگ جل کے مر جاتے، تھوڑا اوپر کر دیتے تو لوگ جم کے مر جاتے۔ یہ نظام کائنات ہے۔ ایک روٹی بنانے کے لیے پروردگار نے سورج جیسی طاقت، ہوا جیسی طاقت، زمین جیسی طاقت، پہاڑ جیسی طاقت، اور پھر اس کے بعد اپنی قدرت۔ نہیں، توجہ کریے میرے عزیزو، ورنہ گیہوں ہوتا اثر نہیں رکھتا۔ نہیں، تمہیدی بات ہے، میں اپنے مقدمے تک پورا ہو جاؤں۔ جناب موسیٰ سے جب ان کی قوم نے آ کے کہا کہ موسیٰ کب تک اپنے حساب سے اللہ بارش کرے گا اور سوکھا کرائے گا؟ اب بامبے والے بھی بولنے لگے نا، کن کن مراحل میں کیسے کیسے موسم میں بارش ہوئی ہے، کیوں بارشیں ہیں؟ موسیٰ اپنے خدا سے کہو جب ہم بارش چاہیں تب بارش آئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ کہہ دو، تیار ہو جائیں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں نے کھیت کو برابر کر دیا، اللہ سے کہو بارش کر، اللہ بارش کر دیتا ہے۔ گیہوں ڈالا، اب اللہ سے کہو بارش کریں، بارش ہو گئی۔ کب سوکھا ہو جائے، سوکھا ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ کہتے تھے ویسے بارش ہوتی تھی اور سوکھا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ گیہوں بڑے بڑے ہو گئے، جناب موسیٰ کو چھیڑ چھیڑ کے لوگ کہنے لگے کہ دیکھا ہمارے ہاتھ میں نظام آیا ہے تو ہم نے کتنی اچھی کھیتی کی ہے، اور اسی کھیتی کو صاف کیا، اس میں ایک گیہوں بھی نہ نکلا۔ نہیں، توجہ کیا میرے عزیزوں، ظاہری زندگی تم اچھی طرح گزار سکتے ہو، باطنی زندگی میں اثر ڈالنے والا خدا ہے۔ اگر کھانے کا بھی اثر خدا ڈالے، توجہ کریے گا، یہ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ کیا بات ہے، کہا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کہا فلاں جو ہے وہ پلانٹ اور جڑی بوٹی کھا لو صحیح ہو جائے گا، کھا لیا صحیح ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر درد ہوا، پھر وہی کھا لیا، پھر اب نہیں صحیح ہوا۔ اے میرے پروردگار پہلے صحیح ہو گیا اب صحیح نہیں ہو گیا۔ کہا تم جانتے ہو یہ دوا اثر کرتی ہے، دوا میں اثر ہمارا ہوتا ہے۔ نہیں، توجہ کیا میرے عزیزوں، اسی لیے دنیا دوا تو خرید سکتی ہے، شفا نہیں خرید سکتی۔ یہ دنیا والوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی دنیا والوں سنو، آج میڈیکل پہ کہیں بھی دنیا دوا تو خرید سکتے ہیں، شفا نہیں خرید سکتا۔ شفا ایک جگہ ملتی ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، جس کی خاک بھی شفا بن جاتی ہے، جس کی یاد بھی شفا بن جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں درمیان میں بات آ گئی ہے، تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں اثر
خدا ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کتنا بھی کھلا دیتا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہاں نیاز حسین ہوتی ہے تھوڑا چکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں پکایا اتنا تھا، بچ گیا اتنا۔ یہ اثر کون ڈالتا ہے؟ خدا ڈالتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک لقمہ نعمت کو انسان سوچ نہیں سکتا، کتنے لوگوں کی محنت ہے، خالق اور مخلوق دونوں کی محنت کا نتیجہ ہے ایک لقمہ روٹی۔ نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزو، ایک لقمہ روٹی، کتنے پرسیزت ہونے کے بعد کہا ظاہر میں 12 منزلوں سے گزر کر ایک لقمہ روٹی بنتا ہے جو انسان کے منہ میں جاتا ہے۔ جب اللہ جسم کی غذا بغیر 12 کے نہیں رکھتا، توجہ کریے گا، تو یعنی روح کی غذا اور جسم کی غذا کے لیے اللہ نے 12 چیزیں رکھی ہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں ختم کر دیا جائے، کل کائنات میں ہم کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے لیے کتنی پوری کائنات بنائی جس کا حساب ہم لگا ہی نہیں سکتے، نہ روٹی کا۔ کیوں؟ کہا اے میرے بندے سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ بس میرے عزیزو، تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، تم میرے ہو تو میرے بن جاؤ۔ توجہ کریے گا، تم میرے ہو تو میرے ہی رہو اور کسی اور کے نہ ہو۔ تو میرے عزیزو اب پہلا مرحلہ آ گیا کہ جہاں ساری کائنات نہیں، اب بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں بات کروں، کبھی کھیتی وغیرہ تو دیکھی ہوگی نا، ایک کھیت میں کتنے جو ہے وہ آپ جھاڑ درخت لگاتے ہیں، ایک ہی کھیت میں آپ مرچی کا بھی لگا دیتے ہیں، گنے کا بھی لگا لیتے ہیں، آم کا بھی لگا دیتے ہیں، کڑوا بھی، میٹھا بھی، تیکھا بھی، سب کچھ ایک زمین پر۔ نہیں توجہ کیا میرے عزیزو، دیکھیے دونوں درخت آپس میں نہیں جانتے کہ میں املی کا ہوں اور تم آم کے ہو، لیکن زمین جانتی ہے کہ کسے ہمیں کیا دینا ہے۔ نہیں توجہ کریے میرے عزیزو، ایک ہی زمین میں جو لگی ہوئی بات، کبھی سوچو قدرت کا نظام دیکھیے کہ املی والے کو کیا دیتا ہے وہ ویسا پانی دے گا، آم والے کو کیسا پانی دینا ہے وہ ویسا دے گا۔ اتنی تو زمین کو خبر ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، اور زمین ہی کو تو تراب کہتے ہیں۔ جب تراب میں اتنی طاقت ہے تو ابو تراب میں نہیں، صرف بلوانے کی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں، ورنہ باتیں مجھے آگے بڑھانا ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، بس ذہن و فکر سے یہ آمادہ کر دیئے کہ کل کائنات ہمارے لیے ہے، اور ہم کیوں ڈرے ہوئے بھائی؟ ہم خدا کے لیے ہیں۔ جب خدا کے لیے ہیں تو خدا ہمیں سے کیا چاہتا ہے؟ کہا خدا ہم سے چاہتا ہے کہ میرے قریب ہو جاؤ، تو میرے ہو تو میرے قریب ہو جاؤ۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، ساری باتیں میں نے سمیٹ دی ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تم ہمارے قریب ہو جاؤ۔ عبادت نہیں، عبادت کا مفہوم ہر انسان نے یہ بنا لیا کہ مسجد اور امام بارگاہ میں تصویر لے کر مصلی پہ بیٹھا رہے۔ عبادت اسے نہیں کہتے ہیں، ہر کام مرضی خدا کے مطابق کرے، چاہے بازار میں ہو، چاہے دکان پہ ہو، چاہے دوستوں میں ہو، چاہے دشمنوں کے نرغے میں ہو، مرضی الہی کے مطابق جو کام ہو جائے اسے عبادت پروردگار کہتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ہے تو میرے قریب ہو جا۔ اب قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے میرے عزیزو؟ یہی ملاٹ میں نے 4 طریقے قرآن کی مجید کے پڑھے تھے کہ قریب کسے کہتے ہیں۔ قریب، دنو، لدن اور اندیت، یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں چھوڑتا ہوا میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ تم میرے بندے ہو تو میرے کیا ہوا بھائی؟ قریب ہو جاؤ۔ اور قریب ہونے کا طریقہ کبھی کہتا ہے سجدے میں، کبھی کہتا ہمیں ساری عبادت کہتے ہیں قربتاً اللہ، نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، غسل کرتے ہیں قربتاً اللہ، وضو کرتے ہیں قربتاً اللہ، سارا عمل کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ قربتاً اللہ۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، ہر چیز ہم خدا سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ اب خدا سے ہم قریب ہوئے یا نہیں یہ کیسے معلوم ہو؟ کہ اس کے لیے اب علم چاہیے۔ جاہلوں کے لیے اللہ نے عبادت نہیں رکھی ہے، پاگلوں کے اوپر اللہ نے عبادت نہیں رکھی ہے۔ 5 شرطیں عبادت کی رکھی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے عقل، عقل والوں کے لیے عبادت ہے، پاگلوں کے لیے عبادت نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے علم، علم والوں کے لیے عبادت ہے، جاہلوں کے لیے نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے اسلام، اسلام یعنی مسلمانوں کے لیے عبادت ہے، غیر مسلموں کے لیے عبادت نہیں ہے۔
ہے، پھر ایمان ہے، پھر خلوص ہے، لیکن صرف عبادت کی شرطیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میری ایک باتوں میں کم از کم 10 مجلسیں ہوں گی تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو جائے میرے عزیزو۔ تو یہ سارا قرب الہی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ سے ہم قریب ہوئے نہیں، اس کے لیے علم چاہیے۔ اللہ علم کے ذریعے دیکھے گا کہ یہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہوا یا نہیں۔ اب اللہ کا علم 2 طریقے سے ہے۔ اب یہاں سے مجھے اندازہ لگانا ہے کہ میرا پڑھا لکھا مجمع کس طریقے سے مجلس سے سنتا ہے، میری طرف سے توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ سارے مسئلے میں اللہ کا علم 2 طریقے سے ہے۔ اللہ سارا علم، یعنی جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ ہے علم الہی، اور اللہ کا علم ذات ہے۔ ارے میرے عزیزو، اللہ کا علم اس کی ذات ہے۔ ہمارا علم، ہماری صفات الگ ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کی ذات ہے وہی اس کے صفات ہے، جو اس کا علم ہے وہی اس کی ذات ہے۔ وہ اپنے صفات سے، اپنی ذات سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اب میرے عزیزو، اللہ کا علم کیا ہے؟ ہم نے سوچا 99 نام ہے، یہ پروردگار کے، یہ اس کے صفات ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، یہ تو 99 اس نے ظاہر کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی جو ہے وہ تعریف ہے میرے عزیزو۔ توجہ کریے گا، اللہ کا علم 2 طریقے کا ہے۔ ایک علم جس نے اس نے اوپن کر دیا، ظاہر کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں جو تمام گروہ جو بنتے جاتے ہیں، جو اختلافات ہو جاتے ہیں، وہ اختلافات کو دور کرنے کا ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں دے دوں اور بات تمام ہو جائے۔ اللہ کا علم 2 طریقے سے ہے۔ ایک اللہ کا علم جو ظاہر ہو گیا، جو تقسیم کر دیا۔ ایک اللہ کا علم جو ظاہر نہیں ہوا۔ جو اللہ کا علم اللہ نے خلق کیا اور ظاہر کر دیا، اسے کہتے ہیں علم کرسی۔ اور جو اللہ کا علم ظاہر نہیں ہوا ہے اسے علم عرش کہتے ہیں۔ نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزو، اب اس کی اور گہرائیوں میں نہ جاؤں ورنہ خشک باتیں ہو جائیں گی میرے عزیزو۔ اللہ کا علم ایک طریقے کا وہ ہے کہ جو بہت سی چیزیں ظاہر ہو گئیں، ہم سوچتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں میرے عزیزو، یہ ایک علم کا پارٹ ہے جسے اللہ نے ظاہر کیا ہے، اوپن کیا ہے، ورنہ اللہ کا علم انسان کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ کا علم انسان احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ ارے میری طرف دیکھیں میرے عزیزو، اللہ کا علم انسان احاطہ نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، لیکن الا بما شاء، لیکن جسے اللہ چاہے اسے اپنا علم دے دیتا ہے۔ اللہ کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جسے پروردگار چاہ لے اس کو اپنا علم دے دیتا ہے۔ نہیں توجہ کیا میرے عزیزو، الا بما شاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اپنا علم دیتا ہے۔ اب اللہ کسے کسے چاہتا ہے یہ آپ جانیے، اسی لیے کہا جاتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے اہل محمد، تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے، خدا کی چاہت کے الگ نہیں کرتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے میرے عزیزو، اب ہم نے اردو میں کہہ دیا تو آپ ناراض ہو گئے، اسی چاہنے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مرتضیٰ کہتے ہیں، مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اللہ جسے اپنا علم چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ ایک طریقے کا علم اس کا علم کرسی ہے جسے اس نے دنیا میں بھیجا اور اسے تقسیم کر دیا۔ رحیم کیسا ہے، کریم کیسا ہے، عظیم کیسے ہے، لطیف کیسے ہے، معین کیسے ہے، یحیی القلوب کیسے ہے، یہ ساری چیزیں پروردگار نے 99 صفتوں سے ظاہر کیا ہے۔ کچھ علم ایسا ہے جو اللہ نے ظاہر نہیں کیا ہے، غیب میں رکھا ہے۔ نہیں توجہ کیا، جس علم کو عرشی علم کہتے ہیں، عرش والا علم پروردگار نے سب کو نہیں دیا۔ ارے میرے عزیزو، اللہ اپنا علم اگر کسی کو دیتا تو کون برداشت کر لیتا؟ موسیٰ تھوڑی دیر برداشت نہ کر پائے۔ ارے توجہ کریے گا میرے عزیزو، تو ڈائریکٹ خدا کا علم کون برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا ان کو دیا جسے وہ چاہتا ہے، اور جس چاہنے کو مشیت الہی کہتے ہیں، اور اللہ جسے اپنی مشیت دے دیتا ہے اسے پورا علم دے دیتا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لو کہ ساری کائنات میں جو بڑی محنتیں کرنے کے بعد علم کرسی تک تو جا سکتے ہیں، علم
عرش تک نہیں جا سکتے تو ان شخصیتوں کا مقابلہ کیوں کرتے ہو جن کے پاس علم عرش ہے؟ سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے. جن کے پاس علم عرش ہے ان کا مقابلہ تم کیسے کرتے ہو؟ تم تو صفات دنیا میں حاصل کرتے ہو پھر کسی لائق بنتے ہو. علم عرش والے ہوتے ہیں کہ وہ صفات وہاں سے لے کر آتے ہیں. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیے زبردستی عبادت تو ہوتی نہیں کوئی، جبکہ ہم بہت سی عبادتیں ہیں سارا سسٹم ہو جایا کرے پھر مجلس شروع کیا کریے. ہاں بر محمد و آل محمد صلوات. جزاک اللہ میرے عزیزوں. تو اصل مسئلہ ہے کہ زبردستی عبادت نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ صبح اٹھا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تو کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جماعی بھی ہو رہی ہے، دعا بھی ہو رہی ہے. تو جس طریقے سے نمازوں میں جماعی نہیں ہوتی، اسی طرح مجلسوں میں اچھی بزموں میں بھی انسان اپنی تھکاوٹ کو ظاہر نہیں کرتا ہے. میں دن بھر آپ محنت کر کے آئے ہیں لیکن اب یہ فرش آل محمد کا ہے اور معصومین یہاں بیٹھتے ہیں. تو جیسے چھوٹے سیٹھ کے سامنے بیٹھنا انسان ادب سکھاتا ہے کہ کس طرح اس کے سامنے بیٹھو، کس طرح جو ہے اٹھو، کس طرح بولو، تو کم از کم محمد اور آل محمد کو اس منزل پہ تو رکھو کہ ہماری بز میں کون سا معصوم بیٹھا ہے، ہمارا کس طریقے سے فکری ہونا چاہیے. ہماری یہ مجلس رسم و رواج نہیں ہے کہ ہم آئے اور بیٹھ کے گئے. میرے عزیزوں میں نے کہا نا کہ ساری عبادت کیا ہے؟ مقصد قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. تو یہ مجلس عبادت ہے یا نہیں؟ تو اس پر بھی ہم قربتاً اللہ آئیں. یہ نہ سمجھے کہ منور عباس پڑھنے لہذا جائیں، قربتاً اللہ آئیں. مجلس ہوتی ہے میرے عزیزوں. تو اسی لیے اس فرش پر بسم اللہ کر کے بیٹھو، قربتاً اللہ بیٹھو، باوضو بیٹھو، فکر کو تمام چیزوں سے ہم خیال کو ہٹا کے اور اس پر صرف محمد اور آل محمد کے ہو کے بیٹھو. اب یہ ساری مجلسیں آپ سنتے رہتے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پھر اللہ کا علم 2 طریقے کا ہے. چلیے میں اسے اور ڈیپ میں نہ لے کے جاؤں لیکن بالکل آسان لب و لہجے میں 2 لفظ کہہ دوں تاکہ وہ معرفتی اور روحانی مجلس نہ ہو بلکہ ایک عام فہم گفتگو ہو. کل کائنات ہمارے لیے بنائی ہے. کائنات کتنا عظیم ہے جس میں ہم کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. اپنے کے لیے کیسے بنایا؟ قربتاً اللہ بننے کے لیے. قربتاً اللہ کیسے معلوم ہو؟ کا علم الہی کے ذریعے. علم الہی 2 طریقے سے ہے، ایک علم کرسی ہے اور ایک علم عرشی ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزوں. علم کرسی اللہ نے بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. علم عرشی وہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. نہیں توجہ کریے گا میرے عزیزوں. جسے چاہتا ہے یلقی الروح بامرنا من یشاء من عبادہ. اللہ تبارک و تعالی یہ علم، دیکھیے علم کی بنیاد پر آدم کو خلافت ملی، علم کی بنیاد پر سارے نبیوں کو منزل نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے. سب کچھ علم 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 ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ علم. اس کی صفات کیا ہے؟ علم. توجہ کریے گا میرے عزیزوں. یہ ساری چیزیں علم علم سے وابستہ ہے. لہذا فرش اعظم پہ بیٹھنے والا علم سے وابستہ ہوتا ہے. وہ جانتا ہے آل محمد کے جہاں نام آ جاتے ہیں لینے والا ہو جاتا ہے. وہ جاہل نہیں ہوتا ہے. فرش اعظم پہ بیٹھنے والا بڑا اہم ہوتا ہے میرے عزیزوں. اب یہ عرش والا علم جب آتا ہے تو اسی عرش والے روح کو اللہ روح کی منزل پہ پہنچاتا ہے. جب علم کمال کی منزل پہ ہو تو اسے روح کہتے ہیں. روح جب کمال کی منزل پہ ہو تو اسے امر کہتے ہیں. امر جب کمال کی منزل پہ پہنچ جائے تو اسے ولایت کہتے ہیں. میرے عزیزوں کل کائنات اللہ نے سجائی ہمارے لیے. یہ نعمت الہی ہمارے لیے، ہمیں اپنے لیے. اپنے کو کیسے بنایا؟ قرب الہی کے ذریعے، علم کے ذریعے. علم کو عرشی اور کرسی بنایا اور کرسی والا علم تقسیم کیا، عرشی والا تقسیم نہیں کیا. کچھ خاص بندے کو رکھا اس لیے کہ وہ خود غائب ہے تو لہٰذا ایسی صفت ہو جو غائب سے وابستہ ہو.
نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزوں، اب یہ ساری منزلیں، اب نہ میں روح کو تشریح کرنے جا رہا ہوں اور نہ امر کو تشریح کرنے جا رہا ہوں، لیکن جب روح کمال کی منزل پہ پہنچے تو اسے امر کہتے ہیں، اور امر کمال کی منزل پہ پہنچے تو اسے ولایت کہتے ہیں۔ اب بھی نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں، تو ولایت اسے کہتے ہیں جس میں صفات ربوبیت پائی جائے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بس میرے عزیزوں دیکھیے ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کوئی عہدہ اور منصب نہیں ہے کہ کسی کو دے دیا جائے۔ ولایت کی شرط وہ ہے، میری طرف توجہ کریے گا، ولایت کی شرط ہی یہ ہے کہ جس کے پاس صفات ربوبیت پائی جائے۔ نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں، جو خدا کی صفتیں ہوں وہی ان کے اندر صفات پیدا ہو جائے، اسی کو ولایت کہتے ہیں میرے عزیزوں۔ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کے معنی تسلط، ولایت کے معنی قبضہ، ولایت کے معنی حکومت۔ کیا ہوا، تھک گئے تو میں چھوڑ دوں؟ مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے اب میں اپنے موضوع پہ آیا ہوں۔ یہ سارا 5 چیپٹر میں نے ایک اشرا چھوڑ دیا ان تمام روحوں کو، امروں کو وابستہ کرنے کے لیے، لیکن ہمارا موضوع کیا ہے؟ امید زمانہ۔ صرف ہماری امید نہیں ہے، امید الہی، امید اسلام، امید دین، امید سیدہ، امید حسن و حسین، اس شخصیت کی امید میں بیٹھے ہیں، کل کائنات جس کی امید میں بیٹھی ہے میرے عزیزوں۔ توجہ نا، آخری خمسہ امام زمان پہ ہوتا ہے، لہذا یہ کہاں سے چلے گا؟ نعمت جہاں پیدا ہوئی، ایک نعمت، لقمین ایسی نعمت کو انسان نہیں سوچ سکتا تو جس کے اوپر نعمتیں تمام ہوئی ہو، جس کے صدقے میں نعمتیں باقی ہوئی ہوں۔ آج تک سارے نظام کائنات جس کے صدقے میں باقی ہو، وہ کتنا بڑا نعمت ہو گئے اللہ کی، جس کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات بچا کے رکھی ہے۔ تو میں جا رہا تھا ولایت کو، اور ولایت کہاں تک ہے؟ ولایت میرے عزیزوں، اس زمانے غیبت میں ولایت کے ذمہ دار بن جاؤ۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ قبضہ۔ ولایت کسے؟ تسلط۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ کنٹرول۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ حکومت۔ ہمارے انڈیا پہ نہیں کسی کی حکومت، ہماری باڈی پہ کسی کی حکومت چلنے لگے، نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزوں، ہمارے جسم پر کسی کی حکومت چلنے لگے، اسی کا نام ولایت ہے، صرف زبان سے نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر زمانے کے لوگ جو ہے نام علی کو زبان سے منع کریں کہ نعرہ حیدری کب تک لگاؤ گے، تو میرے عزیزوں ایران میں ایک زمانہ تھا شاہ کا زمانہ۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ سچ میں پہلی ایسی مجلسیں جو ہے معلونی میں دیکھنے میں آئی ہے کہ جہاں سارا کاروبار سسٹم چلتا رہے، مجلس ہوتی رہے تو ہوتی رہے۔ اب باہر ملکوں میں یہ دیکھیے کہ موبائل اور جوتے چپل صاحب جو ہے وہ جمع کرا دیتے ہیں۔ آج بھی روضہ ائمہ معصومین میں، آج بھی روضہ ائمہ معصومین میں، ورنہ گنبد امام حسین دکھنے کے بعد پہلی چیز سیلفی ہوگی، زری ہوگی تو وہاں سیلفی ہوگی۔ نہیں معلوم ہے کہ کتنے ملائکہ، کتنے جن، کتنے انبیاء اور مرسلین بیٹھے ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں تو حسین کبھی کسی کا گھاٹا نہیں کرتے کہ تھوڑی دیر اگر موبائل استعمال نہیں کریں گے 2 لاکھ 4 لاکھ نقصان ہو جائے گا۔ حسین نقصان کا سودا نہیں کرتے، نہیں توجہ کریے گا میرے، اتنا بھروسہ تو ہو۔ اسی لیے لوگ نماز میں جاتے ہیں تو موبائل کو آف کر دیتے ہیں، سوئچ کے آف کر دیتے ہیں، وائبریشن ہوگا تو پھر بھی دماغ جائے گا۔ یہ ہماری مجلس نہیں، کسی کی بھی مجلس میں میرے عزیزوں ہم بیٹھ کے یہاں سسٹم سیٹ نہ کیا کریں خدا کے لیے۔ میں یہ جانتا ہوں لیکن مجھے یہاں اپنی مجلسوں کو جو ہے وہ بڑھاوا بتانا نہیں ہے کہ میں مجلسیں کیسا پڑھتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ایک بات پہنچ جائے، خدمت پوری ہو جائے۔ ناراض تو نہیں ہے میرے عزیزوں؟ تب میرے عزیزوں کم از کم چند دن رہ گئے، ہم سوچتے ہیں 28 رجب ہو چکی ہے اور مجلسیں تو اب تمام ہو گئی۔ اصل 28 رجب ہی سے سارے مسئلے شروع ہوئے، اسلام کے محور سے الگ کرنے کی کوشش 28 رجب کے بعد ہوئی۔ جو جاننا چاہتے ہیں، مجمع چاہتے ہیں میرے عزیزوں، امامت پہ حملہ 28 رجب کے بعد ہوا، نظام اسلام خراب کیا گیا تو 28 رجب کے بعد ہوا
ہے. شہزادی کے گھر پہ حملہ کیا گیا تو 28 کے بعد کیا گیا. نظام کائنات، نظام امت کو اپنے محور سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تو 28 کے بعد. یہ ایک ویک، ایک ہفتہ بہت ڈینجر ہے، بہت سخت ہے، بڑی عجیب ہے یہ باتیں جس کی طرف انسان کو کون نہیں. محرم تو ختم ہو رہا ہے میرے عزیزو، کربلا بھی اسی 28 رجب سے ایک ہفتے کے درمیان میں ایام محسنیہ منایا جاتا ہے. توجہ کریے گا میرے عزیزو، صرف غم نہیں ہے، دنیا میں جتنے درار پڑے ہیں، جتنے اختلاف پڑے ہیں، اسی 28 رجب کے بعد ہوئے. نہیں سمجھے میرے عزیزو، ابھی تک ایک ہی گروہ تھا. کیا کہہ رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو میرے عزیزو یہ بڑی قیمتی دولت ہے کہ ہم اختتامی ایام میں کس طریقے سے زندگی گزاریں. لوگ علی سے دور ہو رہے ہیں، علی سے دور کیا جا رہا ہے، دو گروہوں بنائے جا رہے ہیں، اختلافات ہوئے جا رہے ہیں، اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں. میرے عزیزو ساری چیزیں، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جب لوگ کہیں کہ نعرہ حیدری بند کرو زبان سے، تو ایران میں شاہ کے زمانے میں جب کچھ علماء امامے لگاتے تھے تو پیچھے سے لوگ ہاتھ سے کھینچ دیتے تھے، امامہ گرا دیتے تھے. جب مجتہدین تک بات پہنچی کیا کریں ہم لوگ اتار دیں ایسے دور میں، انہوں نے کہا جو نہیں لگاتے وہ بھی لگاؤ. نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ میرے عزیزوں کہ جو نہیں لگاتے وہ بھی لگاؤ. کیوں؟ کہا ڈر کے چھوڑو نہیں. اگر نعرہ حیدری ایک زبان سے بند کیا جائے تو پورے پارٹ آف باڈی سے نعرہ حیدری لگاؤ. نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں، زبان سے کوئی اب کوئی زبان سے منع کرے کہ زبان سے نعرہ حیدری نہ لگاؤ تو آنکھیں سے نعرہ حیدری لگاؤ، کان سے نعرہ حیدری لگاؤ، ہاتھ سے نعرہ حیدری لگاؤ، ذہن سے نعرہ حیدری لگاؤ، فکروں سے نعرہ حیدری لگاؤ. توجہ کر آپ کے لیے، اپنے لیے یہ سارا نعرہ حیدری ہمیں اپنی باڈی سے کرنا ہے. کہیں گے ہاتھ سے کیسے لگائیں؟ بھائی ہاتھ سے وہ کام کرو جو علی نے حکم دیا ہے، وہ نعرہ حیدری ہے. آنکھ سے وہ کام کرو جو علی نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، کان سے وہ سنو جو علی نے حکم دیا ہے، ذہن سے وہ سوچو جو علی نے حکم دیا ہے. میرے عزیزو پوری پارٹ آف باڈی پہ حکومت علی آ جائے، اسی کو ولایت علی کہتے ہیں. نہیں توجہ کیا میرے عزیزو، ہمارے ذہنوں میں صرف زبان پر علی کا قبضہ ہے، وہ بھی تھوڑی دیر. پوری ہماری باڈی کی حکومت علی کے حوالے ہو جائے. ہاتھ ہمارے ہوں لیکن میرے آرڈر پہ نہ چلے، آنکھیں میری ہوں لیکن میرے اشارے پہ نہ چلے، کان میرے ہوں میری مرضی سے نہ سنے. میں جس کی ولایت کا اقرار کر چکا ہوں اس کے اشارے پہ میرے ہاتھ بھی چلے، آنکھیں بھی چلے، کان بھی چلے، دل بھی چلے، فکر بھی چلے. تو میرے عزیزو اب سمجھ میں آیا کربلا کیا تھی. کربلا والوں نے کہا ایک مرتبہ کیا 70,000 مرتبہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ پھر زندہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں تیرے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہیں علی والا مانا ہے. تو جب انسان کسی کو ولی مان لیتا ہے، کسی کی ولایت کے قرار کر لیتا ہے، تو جسم اس کے ظاہر بظاہر ہوتے ہیں لیکن قبضے کسی اور کے ہوتے ہیں. اگر کسی کے قبضے میں ہماری حکومت ہو گئی تو سمجھو ہم نے ولایت کا قرار کر لیا. توجہ کریے میرے عزیزو، تو ولایت کسے کہتے ہیں؟ جس میں صفات ربوبیت پائی جائے. اب یہ تھوڑا قیمتی میں نے جملہ کہہ دیا ہے، آپ اس پر توجہ کریے گا. سارے اختلافات ختم ہو گئے میرے عزیزو. یاد رکھیے کسے ولی ماننا چاہیے، کسے ولی نہیں ماننا چاہیے. جبکہ ولایت کی اہمیت میرے عزیزو بیٹھے ہوئے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی کربلا سے رخصت ہونے لگتا ہے، زیارت کربلا کے بعد جب اپنے وطن کی طرف جانے لگتا ہے تو اللہ آواز دیتا ہے فرشتوں جاؤ اسے ودا کرو، رخصت کرو. اور پھر امام کہتے ہیں اللہ پہلا گفٹ، پہلا تحفہ جو زیارت امام حسین کی واپسی کے بعد دیتا ہے کہ ہر زائر حسین کو ولی خدا بنا دیتا ہے. نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں، ولی خدا بناتا. میں ثبوت پیش کروں گا میرے عزیزوں. اپنا
درجہ دیکھیے، جب زیارت کرنے کے بعد واپس ہونے لگتے ہیں تو اب عام بندے نہیں بن جاتے ہیں، آپ ولی خدا بن جائیں گے۔ آپ کہیں گے ولی خدا کے ترجمہ تو آپ نے یہ کہا کہ جس میں صفات ربوبیت پائی جائے، جو اللہ کی صفت ہو وہی ولی کی ہو۔ ہاں میرے عزیزو، اسی لیے کہا جائے گا کہ جو زائر حسین ہے صرف وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ دوسروں کو بخشوائے گا، وہ کوثر پیے گا نہیں، دوسروں کو پلائے گا، اور جس کا ہاتھ چاہے گا لے جا کے اور جنت میں لے جا کے پہنچا دے گا، کم از کم 100 لوگوں کی شفاعت کا ذمہ دار بن جائے گا۔ یہ صفات ولایت ہے میرے عزیزو۔ علم دو طریقے سے، علم روح کی منزل، روح امر کی منزل، امر ولایت کی منزل۔ ولایت وہ ہے جس میں صفات ربوبیت پائی جائے۔ اب جو بھی اللہ کی صفت ہو وہی اس بندے کی صفت ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے خدا پہچانا جائے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے زحمت تمام کر دی آج کے امید الہی، اللہ کی صفتیں، اس لیے کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی ہے۔ تو ولی کے معنی کیا ہے اور ولایت کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے کل صفات پیدا ہو جائیں۔ اب میرے عزیزوں، کسی بھی معصوم کے پاس جاؤ، ان کے پاس جتنی بھی صفتیں ہیں سب صفتیں الہی ہیں، ان کو دیکھ کے خدا پہچانا گیا۔ خدا کتنا عظیم ہے، ان کی عظمت کو دیکھنے کے بعد، کبھی نبائل عظیم، کبھی خلق عظیم پر فائز ہونے کے بعد یہ اللہ کی عظمت دکھاتے ہیں، کبھی اللہ کا کرم دکھاتے ہیں، کبھی اللہ کی قدرت دکھاتے ہیں، کبھی اللہ کی صداقت دکھاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، اب یہ ساری منزلیں گزارتے ہوئے امید الہی کی ایک منزل پہ قرآن مجید، دیکھیے اللہ کی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں یہ خدا کی بھی امید ہے۔ میرا مقام ختم ہو گیا، یہیں سے بات میں شروع کروں گا۔ یہ خدا کی بھی امید ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو ابھی مصداق تک پہنچی نہیں، توجہ کریے میرے عزیزو، مصداق اور منصب اور اس کا مقصد اور مسبب ابھی پورا نہیں ہوا۔ قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو سارے جن اور انس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں، تو یعنی خدا کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اب خدا امید لگائے بیٹھا ہے کوئی آئے، جب نظام کائنات اس کے کنٹرول میں ولایت کے قبضے میں ہو جائے اور کل کائنات میری عبادت کرے، تب تو میری آیت پوری ہوگی۔ نہیں سمجھے میرے عزیزو، خدا کی امید کیا ہے؟ خدا کی امید یہ ہے کہ میرا قول پورا ہو، میری باتیں پوری ہو، میرا کائنات میں جو حکم ہے وہ پورا ہو۔ میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی آیت، ابھی نظام کائنات میں پوری ہر جگہ عبادتیں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی آئے گا جو ساری کائنات کو عبادت الہی کی طرف مشغول کرے گا تو ایک آیت مکمل ہوگی۔ نہیں سمجھے میرے عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو، میری طرف توجہ کریے گا، دیکھیں ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر زمانے کے ایمان والوں کا حکم ہے، ہر زمانے کے مومنوں کے لیے حکم کیا ہے؟ متقی بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے نہیں توجہ کیا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور میرے عزیزو، عجیب مسئلہ ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہر زمانے کے مومنوں کے۔ انبیاء کے لیے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، سب کو اللہ نے مومن قرار دیا ہے۔ اے مومنوں، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزو، یہ صادقین ہیں کون؟ کا صادقین کی پہلی فہرست کا نام ہے علی، اور اللہ کبھی حکم دیتا ہی نہیں، اللہ کبھی بھی حکم نہیں دیتا، جو چیزیں نہیں ہوں اس کا حکم نہیں دیتا۔ نہیں توجہ کریے میرے عزیزو، اب یہ دیکھیے، اگر میری طرف توجہ کریے گا، بس بات اختتام کی منزل پر ہے، ولایت اور امید زمانہ۔ اللہ آرڈر دے کہ بھائی حج کرو اور خانہ کعبہ کو اٹھا لے، یہ بات سمجھ میں آئے گی؟
کیا ہوا بھائی، اتنا پریشان کیوں ہیں؟ دیکھیے اللہ کا آرڈر ہوگا حج کرو، تو جس کا حج کیا جائے وہ بھی ہونا ضروری ہے. نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں؟ اللہ نے کہا حج کرو تو کعبے کا ہونا ضروری ہے. اللہ کعبہ اٹھا دے تو حج کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کہتا ہے للناس علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اے اہل انسان، تمہارے لیے حج واجب کیا گیا، تم حج کرو. تو حج کا آرڈر ہے تو کعبے کا ہونا بھی ضروری ہے. اے میرے عزیزوں، قرآن پڑھنے والوں اتنا تو جانتے ہو اگر کسی چیز کا حکم ہے تو اس کا مصداق بھی ہونا ضروری ہے. اب اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کسی سے محبت کا حکم دیا ہے تو جس سے محبت کا حکم دیا ہے اس کا بھی ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس سے محبت کا حکم دیا گیا وہ زمانے میں چلا گیا تو رسول تو چلے گئے. اب کس کا حکم ہے؟ اگر قرآن میں یہ آیت موجود ہے تو کوئی آل رسول ہے جن سے اہل قربا سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے پروردگار نے. زمانہ جتنا گزرتا جائے گا کوئی نہ کوئی صادقین ہوگا جس سے وابستہ ہونے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں میرے عزیزوں. اب حبیب کبریا خاتم الانبیاء باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. آئیے ساری باتیں چھوڑ دیجئے میرے عزیزوں. پیغمبر جاتے جاتے کیا کہتے ہیں؟ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی. ہم تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر تم اس سے وابستہ رہو گے تو کبھی زال نہیں ہوگے. زال کے معنی صرف گمراہ نہیں. ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ لوگ بولیے تاکہ دوسری چیز نہ بولے. صلی علی محمد. یہ ریکارڈنگ مسئلہ نہیں ہے، یہ ریکارڈنگ جہاں جہاں جا رہی ہے وہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں کہ معلومی والے کیسے. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا ڈینجر ہے کہ چار آدمی کے درمیان میں دو لائیو ہے. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کہیں اور نظر آ رہے ہیں. بظاہر یہ سامنے مجمع میرے سامنے نہیں ہے، جہاں جہاں مجمع ہے اس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ یہ 10 12 15 20 آدمی سے بات کرنے کے لیے پھر مسئلہ بنے گا. تو میرے عزیزوں میری صرف گزارش ہے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے جب فرش عزا پہ آئیں تو دنیا داری چھوڑ کر آئیں، حسین کی طرف آئیں. اس لیے کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں جب تم مجلس میں جاتے ہو تو یہ نہ کہو کہ مجلس میں جا رہے ہیں بلکہ جنت میں جا رہے ہیں. اور جنت میں جانے میں بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑے گی. جنت میں جانے سے پہلے لالچ چھوڑنی پڑے گی، حسد چھوڑنا پڑے گا، تکبر چھوڑنا پڑے گا. یہی 3 چیزیں جناب آدم کو جنت سے نکال رہی تھی. نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں. اب جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں 4 فقرے ہر دروازے پہ لکھے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں جن پر 3 جملے لکھے ہوئے ہیں کہ کیوں اسے جہنم ملی ہوئے اور کیوں جنت ملی ہے. بس اتنی گزارش ہے کہ جتنی دیر بیٹھے رہیں عبادت میں رہیں. ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. کوشش یہ ہے کہ کبھی مجلس پڑھنے کا موقع مل جائے، تھوڑی دیر آمادہ ہو جائیں تو مجلس. تو میرے عزیزوں زال روزانہ پڑھنے والوں زال دیکھیں ان دونوں کے ساتھ قرآن اور اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے. یعنی جب تک کوثر کا حوض نہ آ جائے تب تک قرآن اور اہل بیت جدا. صلی علی محمد وآلہ محمد. اس کا مطلب یہ ہے یا تو قرآن کو چھوڑ دو. نہیں توجہ کیا میرے عزیزوں. دیکھیں قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. کب تک؟ کوثر تک. کوثر پہ ہمارے پاس آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آج تک ہے تو اہل بیت کی فرد بھی آج تک ہو. نہیں میرے عزیز توجہ کریے گا. تو یعنی اس کا مطلب قرآن ہے
تو قرآن کا محافظ بھی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ ولایت اسے کہتے ہیں جس میں صفات ربوبیت پائی جائے, اور جس میں صفات ربوبیت پائی جائے ان کی ساری صفتوں کو دیکھنے کے بعد خدا سمجھ میں آنے لگے. اور یہی وجہ ہے امید زمانہ جس کی ہم انتظار کر رہے ہیں. ارے ہم تو چھوٹے ہیں, انتظار تو خدا کر رہا ہے, انتظار تو اسلام کر رہا ہے, انتظار تو قرآن کر رہا ہے. میں نے چند مثالیں آپ کی خدمت میں دی کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں, کسی کی امید میں بیٹھی ہے. توجہ کریے گا, کسی کی امید میں بیٹھی ہے. یہ الگ بات ہے, ان کا نظام کائنات ہی یہ ہے کہ ایک لمحے میں پوری زندگی بدل دیتے ہیں. نہیں توجہ کیا. دیکھیے نعرہ حیدری ہم نے لگایا ہے, اس کا اثر بھی ہوا یا نہیں؟ 2 مہینہ 8 دن میں مقداد آئے, مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, مولا بہت دن ہو گئے فاقے کے. اب جو لوگ نہیں سن رہے تھے اتنی دیر وہ بھی سن لیں. بہت دن ہو گئے فاقے کے, کچھ دے دیئے. میں تو نہیں آتا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے امام ہیں, ولی ہیں. جس حال میں آپ رکھیں اس حال میں مجھے راضی رہنا ہے. لیکن یہ میری بیوی کہہ رہی کہ جاؤ کچھ علی سے مانگ کے لاؤ. تو کہا قمبر پریشان کیوں ہوتے ہو, کوئی پتھر میرا نام لے کے اٹھا لو. 2 سال کے پورے تھکے ہوئے یہیں آ گئے آپ لوگ. کوئی پتھر میرا نام لے کے اٹھا لو. نام علی لے کر ایک پتھر اٹھایا, سونا بن گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کا نام لینے کے بعد ایک پتھر اٹھایا, وہ سونا ہو گیا. اب میرے عزیزو ہم نے کتنی مرتبہ نام علی لیا ہے, ہم سونا ہوئے یا نہیں؟ ارے میرے عزیز توجہ کریے گا, ہمیں ہونا چاہیے نا تو کم از کم زبان تو سونے کی ہو جائے کہ اب اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے, کسی کو اذیت نہیں دینا ہے, کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے, کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانا ہے, اس لیے کہ اس زبان کو ہم نے پاک کر دیا ہے نام علی سے. نہیں توجہ کیا. اب وہ قمبر جو ہے اتنا بڑا سونا پانے کے بعد شکریہ اور تھینک یو کہنے کے بعد لے کے نہیں گئے, دوسرا پتھر ڈھونڈنے لگے. کہا قمبر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا آواز دیا کیا چاہتے ہو؟ کہا دوسرا کوئی پتھر اٹھاتا ہوں تاکہ اسے توڑ کے تھوڑا سا لے کے جائیں. کہا توڑا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کل کام آئے گا. کہا کل کی فکر وہ کرے جس کا علی جیسا امام نہ ہو. دیکھیں واہ کرنا بڑا آسان ہے, ہمارا سارا مسئلہ کل ہی کا ہے. آج تو کھا پی لیا ہے, کل کیسے بنے گا؟ اب میرے عزیزو اگر نام علی لیا ہے تو اس کا اثر ہونا چاہیے. جو نام علی کا تو پہلے تو انسان کو سونا بنا دیتا ہے, بڑا قیمتی بندہ بن جاتا ہے. اسی لیے مولا نے کہا اے مومنو جنت سے کم قیمت پہ اپنے آپ کو نہ بیچنا. جو علی مومن کے نفس کی قیمت جانتا ہو وہ اپنے نفس کی قیمت نہیں جانتا ہوگا. مومن بڑا قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے, لیکن کم جب ولایت کے اوپر گامزن ہو. اور ولایت کیا ہے؟ یہ صفات ربوبیت پیدا ہو جائے. صفات ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کے تمام صفات کا وہ مظہر بن جائے. اور دنیا میں لوگ پوچھیں کہ اللہ کیسا ہے تو یہ آ کے بتائیں تم میری عظمت کو دیکھو پھر خدا کی عظمت کو دیکھو. اللہ نے بھی, میں نے کبھی مثال دیا تھا آپ کے معلوم میں, اب بات تمام کرتے ہوئے میرے عزیزو اللہ نے بھی یہ کہا نا کہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میں نے محبت کیا. فَأَحْبَبْتُ تو لفظی ترجمہ ہے, اللہ نے بھی پہلی چیز جو خلق کی ہے وہ محبت کے لیے پیدا کی ہے. فَأَحْبَبْتُ تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو پہچاننے کے 2 طریقے ہیں, یا آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, یا میں شیشہ دیکھوں, آئینہ دیکھوں. نہیں توجہ کریے کہ میرے عزیزو, آئینہ دیکھوں میں کیسا لگ رہا ہوں. اللہ نے بھی چاہا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, اس نے بھی ایک شیشہ بنایا. شیشہ اتنا صاف شفاف بنایا کہ ہر طرف الٹ کے پلٹ کے اس نے دیکھا تو اس میں اپنی حمد نظر آئی. نام رکھا محمد, آخری محمد تک جانا ہے میرے عزیزو, نام رکھا محمد. اب اللہ کو اپنے
نے صفات بہت سے دیکھنے تھے، اسی کو 14 حصے بنائے، برابر برابر بنائے، ہر شیشے کا نام رکھا، شیشہ عظمت تم ہو۔ اے میرے پیغمبر دنیا میں جاؤ، لوگ پوچھیں گے اللہ عظیم کتنا ہے، تو پہلے کہنا میری عظمت کو دیکھو، پھر میرے خالق کی عظمت کو دیکھنا۔ انکا لعلی خلق العظیم، علی تم شیشہ قدرت ہو، دنیا میں جاؤ لوگ پوچھیں گے اللہ قدیر کتنا ہے، طاقتور کتنا ہے، تو پہلے میری قدرت و طاقت کو دیکھ لو۔ اللہ عصمت والا کیسے ہے، سیدہ تم جاؤ، اللہ حلیم کیسے ہے، حسن متبع تم جاؤ، اللہ صابر کتنا ہے، حسین شہید کربلا تم جاؤ، اللہ معبود کیسے ہے، زین العابدین تم جاؤ، اللہ علیم کتنا ہے، امام محمد باقر تم جاؤ۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب پانچویں امام کی ذات وہ ہے جو صلوات کے لائق ہے، باقی اور معصومین۔ ہاں میرے عزیزو، تو اللہ سچا ہے یا نہیں، جعفر صادق تم بتانا، اللہ غصے کو پیتا کیسے ہے، موسیٰ کاظم تم جا کے بتانا، اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، علی رضا تم بتانا۔ نہیں توجہ کریے میرے عزیزو، سبحان اللہ، یہ بھی تسبیح الہی ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، علی رضا تم بتانا۔ اللہ متقی کے عمل کو پسند کیسے کرتا ہے، محمد تقی تم بتانا۔ اللہ پاکیزگی کو کیسے پسند کرتا ہے، علی نقی تم بتانا۔ اللہ عسکری اور جلال والا کیسے ہے، حسن عسکری تم بتانا۔ اب لوگ دنیا میں کہیں تم میرے آخری شیشے دنیا میں جاؤ، لوگ کہیں گے اللہ ہے بھی یا نہیں، تو آخری میرے شیشے دنیا میں جا کے کہیں پہلے مجھے تلاش کرو، پھر میرے خدا کو تلاش کرنا۔ تو آخری شیشہ شیشے غیبت، جسے اللہ نے علم عرشی میں شامل کیا، تو بہت سے علم کو اللہ نے ظاہر کر دیا اور بہت سے علم کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، جو سب کو نہیں دیا ہے، صرف انہیں دیا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے۔ اب اللہ کسے چاہتا ہے، اسی لیے کہیں بند کمرے میں نہیں پہچان کر آئی ہے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان کر کے بتایا کہ اللہ کسے چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب یہی وجہ ہے کہ آخری امید الہی، آخری امید زمانہ، جو کل کائنات کی امید ہے، ہمارے رہن سہن، ہماری زندگی، ہمارے تمام معاملات اس امام سے وابستہ ہیں، جس سے ہم بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، کل کائنات امید لگائے بیٹھی ہے۔ لیکن کتنی امید لگائے بیٹھے ہیں، کس طریقے سے امید لگائے بیٹھے ہیں، یہ پھر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ بڑے زحمت کے بعد یہ موضوع میں نے آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچایا ہے۔ یہ موضوع سب کا ہے، صرف ہمارا مخلوق کا نہیں، خالق کا بھی ہے۔ نظارہ کر رہے ہیں دیر سے سرکار بیٹھے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں دیر سے سرکار بیٹھے ہیں، لگائے ٹیک کعبے سے پسے دیوار بیٹھے ہیں، حسینی خون کا بدلہ نپٹ لینے کو آدا سے چڑھائے آرسی ٹیکے ہوئے تلوار بیٹھے ہیں۔ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ دیکھیے حسین کی بھی امید ہے۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے یاد کیا تھا، شب عاشور بھی امام حسین نے امام زمان کو یاد کیا تھا۔ کوئی یاد کرے یا نہ کرے، جیسے ہی جلتا دروازہ گرایا گیا ہے تو جناب رسول خدا کی بیٹی نے علی کو نہیں بلایا، ایک لفظ کہا مہدی۔ اسی لیے عید زہرہ ہم مناتے ہیں امام زمان کی تاج پوشی کے دن، اس لیے کہ شہزادی نے بلایا تھا۔ میرے عزیزو، جو لوگ بعد میں آئے ان سے میری گزارش صرف اتنی ہے کہ میرا موضوع یہ چل رہا تھا، توجہ کریے گا، میرا موضوع یہ ہے کہ یہ نہ سوچئے 28 صفر کے بعد غم ختم ہو رہے ہیں، 28 ہی صفر سے غم شروع ہوئے ہیں، چاہے اسلام کے اوپر حملہ ہو، چاہے اسلام کے محور علی کے اوپر حملہ ہو، چاہے علی کی خلافت ہو، چاہے در سیدہ ہو، چاہے محسن کی شہادت ہو، چاہے جتنی کائنات میں شدت غم پیدا ہوا اور اسلام میں جتنے اختلافات ڈالے گئے، یہی 28 تاریخ سے شروع ہوا۔ یہ ایک ویک، ایک ہفتہ بڑا قیمتی ہے۔
آپ بہت آمادہ ہو چکے ہیں، آواز گریہ بلند ہوئی، مجلس ہو گئی میرے عزیزوں۔ لیکن ایک سوال ہے، اب جو لوگ رونا چاہتے ہیں یہ ابتدائے ہیں، غم ہے، اور آپ اسے پرسہ دے کے رخصت کریں گے میرے عزیزوں۔ ہمارے انقلاب کا ذریعہ یہ مجلس سید الشہداء، ہماری تبدیلی کا ذریعہ یہ مجلس سید الشہداء، ہمارا قرب خدا کا ذریعہ یہ مجلس سید الشہداء۔ میں نے بڑی زحمت دی ہے میرے عزیزوں۔ کسی نے میرے چوتھے امام زین العابدین سے پوچھا، آواز دیا، مولا یہ بتائیے، ہاں یقیناً نام ہی ایسا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ مولا کہاں میرے شیعوں کے رونے کے لیے صرف 3 لفظ کافی ہے، شام، سجاد اور زینب، ان کے سامنے کوئی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ 3 جملہ قیامت کا ہے رونے والوں کے لیے میرے عزیزوں۔ اب جس کے چہرے بدل گئے ہیں، جس کے تاثرات بدل چکے ہیں، ان کی عبادتیں ہو چکی ہیں، بس میرے عزیزوں ایک جملہ کہہ کے میں بات تمام کر دوں، سنو گے؟ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا، یہ مولا یہ بتائیے آپ کے بابا سب سے بڑے صابر تھے یا آپ کے دادا علی صابر تھے؟ اب مجھے نہیں معلوم ہے کون رونے آیا ہے کون پرسہ دینے آیا ہے میرے عزیزوں۔ ایک مرتبہ میرے چوتھے امام کی چیخ نکلی، آواز یہ تو نے بہت بڑا سوال کر لیا، ہاں میرے بابا بڑے صابر ہیں، اکبر کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہے، اصغر کے جنازے کو ہاتھ پہ رکھنا یہ آسان نہیں ہے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھانا یہ آسان نہیں ہے، ہر مرحلے میں میرے عزیزوں رونا آنا ہے تو دعا مانگ لو کہ اللہ غم حسین میں رونے کی دولت دے دو۔ ہاں زادارو سنو گے، تاریخ بتاتی ہے ہر غم حسین سے بڑا برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ چوتھے امام چیخ مار کے روتے ہیں، ہاں مصیبتیں آئیں میرے بابا پر، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی آئیں جو میرے بابا کے زندگی میں نہیں آئی۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ میرے بابا کی زندگی میں ایک مصیبت یہ نہیں آئی کہ میرے بابا کی زندگی میں میرے خیمے پہ حملہ نہیں کیا گیا۔ اور جو اہل دل بیٹھے ہیں میرے عزیزوں، نہیں یہ وہ غم نہیں، جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے میرے عزیزوں۔ ہاں مصیبتیں ہیں لیکن کچھ مصیبتیں حسین کے بعد آئی ہیں، حسین کی زندگی میں نہیں آئی ہے۔ جیسے شمر نے کہا کہ حسین کو قتل کرو تو سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ اب قتل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس لیے کہ حسین کے جسم میں اب جان تو بچی نہیں ہے۔ شمر کتنا بڑا ظالم ہے، کہتا میں امتحان لے کے بتاتا ہوں کہ حسین کے بدن میں جان باقی ہے نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا آپ نے اپنے گھوڑوں کا رخ خیمے زینب کی طرف کر دو۔ ارے میرے عزیزو، جناب حسین غریب کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے آواز دیا، ابھی حسین زندہ ہے، حسین کے گھر پہ حملہ نہ کرو۔ اب سمجھ میں آیا، مصیبتیں آئی حسین کے اوپر لیکن کچھ مصیبتیں حسین کے بعد آئی، لیکن علی سے بڑا کائنات میں کون صابر ہوگا؟ چوتھے امام رو کے کہتے ہیں لیکن میرا دادا سب سے بڑا صابر۔ کہا کیسے؟ کہ جتنی مصیبتیں آئی خود ان کے سامنے آئی۔ نہیں ایام شہادت ہے میرے عزیزو، یہ ایام پسلی ٹوٹنے کے ہیں، یہ ایام محسن کی شہادت کے ہیں، یہ ایام سبت علیہ پڑھنے کے دن ہے میرے عزیزو۔ تاریخ بتاتی ہے میرے چھٹے امام، میرے دوسرے امام نے، چلیے 7ویں امام کی بات چھوڑ دیتے ہیں، میرے دوسرے امام کہتے ہیں میں 7 سال کا تھا، میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے اوپر گرایا گیا، میرا بابا موجود تھا، ایک مرتبہ میری ماں اپنی ٹوٹی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے یا علی کہہ کے کھڑی ہوئی اور آگے کہتی ہے علی تمہیں میرے بابا کا واسطہ، ارے بدلہ لینا ورنہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ نہیں اب بھی نہیں توجہ کیا تو ایک ہی جملہ ہے میرے عزیزوں، مولا کائنات کسی راستے سے گزر رہے ہیں، مولا کائنات کسی راستے سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اولاد کا نافرمان ہو جانا اور بیوی کا نافرمان ہو جانا، روزی روٹی نہ ہونا۔ تو ایک مرتبہ مولا پہنچے، لوگوں نے پوچھا علی یہ بتائیے مرد کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ایک مرتبہ چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ گئے، آواز دیا تم نے بہت بڑا سوال کر لیا ہے، اور مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد زندہ ہو اور اس کے سامنے اس کے اہل حرم پہ حملہ کیا جائے، پسلیاں بھی توڑ دی جائے، محسن کو بھی شہید کر دیا جائے، لیکن اسلام کے لیے، اور
सुन्नत रसूलत के लिए, मकसद इस हयात के लिए वो अली का खामोश हो जाना, ये सबसे बड़ा सब्र है और मुसीबत के आलाम। 28 सफ़र से मुसीबतें शुरू हुई। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रदन बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्रिहि बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। खुदावंद आलम हमारी इस इबादत को कबूल व मकबूल फरमाए। हम जो उम्मीद ज़माना लेकर बैठे परवरदिगार हमारी उम्मीदों को पूरा फरमा। हमें इमाम ज़मान से वाबस्ता होने की दौलत इनायत फरमा। जब तक ज़िंदा रहें तो हुक्म इमाम के मुताबिक अमल करें और इस दुनिया से जाएं तो उनकी मोहब्बत लेकर जाएं। हमारे तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे ज़िंदों की हिफाजत फरमा, हर फितने आफ़ात और बलाओं से हमें महफूज फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है कि मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत करके सैयद असग़र हुसैन इब्ने फ़ज़ल हुसैन, सैयद अख्तर हुसैन और सैयद मंज़र हुसैन इब्ने फ़ज़ल हुसैन की रूह को इसाल कर दीजिए।